السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارا یا سیماب، تمام دانتوں میں پارا ایک عجیب چیز ہے، چاندی سا اجلا، پانی سا پتلا، ذرا حرکت دی اور ادھر سے ادھر بھاگا۔ اسی واسطے بےتابی اور بے قراری میں پارے کی مثال دیتے ہیں۔ جو شخص ایک حالت پر نہیں رہتا یا چپکا نہیں بیٹھتا، اس کو کہتے ہیں آدمی کا ہے کوہ سیماب ہے۔ وہ معمولی حرارت میں سیال ہوتا ہے، لیکن زیادہ سردی پاتا ہے تو منجمد ہو جاتا ہے۔ اس وقت اور دھاتوں کی طرح کوٹنے پیٹنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ جب زیادہ گرمی پاتا ہے تو وہ ہوا ہو جاتا ہے اور ہمیشہ پانی کی طرح بخار بن کر اڑتا رہتا ہے۔ پارا سے گرمی کے اندازہ کرنے کا ایک عمدہ اوزار بتایا گیا ہے۔ شیشے کی پتلی نلکی کو ہوا سے خالی کر کے اس میں پارا بھر دیتے ہیں۔ جس قدر گرمی زیادہ ہوتی ہے اسی قدر پارا پھیلتا ہے، اور جتنی کم ہوتی ہے اتنا ہی سکڑتا ہے۔ اس طرح صحیح پیمائش گرمی کی ہو جاتی ہے۔ اگر پارا کو گاڑھا کر کے سونے کے ساتھ ملائیں تو دونوں حل ہو کر ایک ذات ہو جاتے ہیں۔ اب اس کو چاندی یا کسی اور دھات پر پھیلاؤ تو لپٹ جائے گا، پھر اس کو آنچ دو تو پارا فوراً اڑ جائے گا اور سونے کی جھلک باقی رہے گی۔ اس طرح پارے کی لاگ سے سونے کا ملمہ ہوتا ہے۔ پارا دوا کے طور پر بھی کام میں آتا ہے۔ کتنی ہی بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ وہ پانی سے 13.5 گنا وزنی ہے، یعنی سونے سے ہلکا اور چاندی سے بھاری۔ پورب جنوبی امریکہ میں پارے کی کانیں ہیں۔ یاد کرتے ہیں اس کے ہجے اور معنی۔ عجیب اس کے معنی ہے انوکھی۔ سیال اس کے معنی ہے پہننے والا، بہنے والا۔ منجمد اس کے معنی ہے جمع ہوا۔ صحیح اس کے معنی ہے ٹھیک۔ حل اس کے معنی ہے کھولنا، آسان کرنا۔ تانبا، تانبے کی رنگت میں سرخی کی دمک ہوتی ہے۔ وہ بہت بھاری بھی نہیں ہوتا، پھر بھی پانی سے 9 گنا وزنی ہے۔ کوٹنے سے اس کا باریک پتھر اور کھینچنے سے باریک تار بن جاتا ہے۔ گرم تو جھٹ ہو جاتا ہے، البتہ اس کے پگھلانے کو آنچ تیز چاہیے، مگر بہت دیر تک جلانے سے میل مٹی سا ہو جاتا ہے۔ ترشی اور نمک کے لگنے سے اس کا زنگار بنتا ہے جو آدمی کے لیے زہر ہے۔ تانبا ارزاں ہے، اسی واسطے اس کے باسن کثرت سے بنائے جاتے ہیں، جن پر رانگ کی قلائی کر لیتے ہیں۔ اگر قلائی نہ کریں تو کھانا زنگاری ہو جائے اور کھانے کے قابل نہ رہے۔ کشتیوں اور جہازوں کے پیندے میں پائیداری کی غرض سے تانبے کے پتھر جڑ دیتے ہیں۔ اس ترکیب سے یہ بھی فائدہ ہے کہ سمندر کے کیڑوں سے لکڑی محفوظ رہتی ہے۔ تانبے کے سکے بھی بنتے ہیں، چنانچہ پیسے اور پائیاں اسی کی ہوتی ہیں۔ یاد کرتے ہیں اس کے ہجے اور معنی۔ البتہ اس کے معنی ہے ہاں، بے شک۔ زنگار اس کے معنی ہے زنگ۔ محفوظ اس کے معنی ہے برائی سے بچا ہوا۔ ترشی اس کے معنی ہے کھٹائی۔ جست کا اصلی رنگ سفید ہے۔ وہ تانبے کے خلاف بہت دیر میں گرم ہوتا ہے۔ اسی واسطے پانی رکھنے کی سراہیاں، گلاس، حقے وغیرہ جست کے اکثر بنائے جاتے ہیں۔ وہ دواؤں میں بھی کام آتا ہے، مگر کھانے میں نہیں، بلکہ لگانے میں۔ چنانچہ آنکھوں میں لگاتے ہیں، زخموں کے لیے اس کا مرہم بھی بناتے ہیں۔ پانی سے 7 گنا بھاری ہے،
زیادہ جلانے سے سفید راکھ کی مانند ہو جاتا ہے۔ جست اور تانبے کو ملا کر پیتل بناتے ہیں جو بہت خوش رنگ اور صاف ہوتا ہے۔ اس کے برتن بہت بنتے ہیں جو سونے کی طرح چمکتے ہیں، مگر عیب یہ ہے کہ پیتل ضرب کو برداشت نہیں کرتا، اسی واسطے اس کی کوئی چیز بناتے ہیں تو قالب میں ڈال کر بنا لیتے ہیں، پھر اس کو خراج پر چڑھا کر صاف اور سڈول کر لیتے ہیں۔ یاد کرتے ہیں اس کے ہجے اور معنی۔ خلاف اس کے معنی ہے الٹا، مخالف۔ حقہ اس کے معنی ہے تمباکو پینے کا آلہ۔ ضرب اس کے معنی ہے چوٹ۔ قالب اس کے معنی ہے ڈھانچہ۔ خراد اس کے معنی ہے دھات صاف کرنے کی مشین۔ آج کا سبق ہمارا یہیں پر مکمل ہوا۔ امید ہے کہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور ہمارے چینل RQ اسلامک اسٹوڈیو کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔